میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24-25 کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر کے توسط سے احادیث کا حوالہ بھی دوں گا اور قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی، غور سے سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام کو روئے زمین تک پہنچانے کی تمام لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دول دیا ہے تو آپ سفر کر کے دنیا تک جا سکتے ہیں، تو آپ خود جائیں، فزیکلی جائیں، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت ہے تو آپ نیٹ کے ذریعے تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کا ایک ایک الفظ، ایک ایک آیت تحریری طور پر، تلاوت کے طور پہ اور فزیکلی طور پہ ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 اور 25 کی اہمیت، فضیلت، انعامات، فائدے، اس کا موضوع ہے، عنوان ہے جہنم کی وعید اور جنت کی بشارت۔ عربی میں بتا رہا ہوں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کا ترجمہ ہے، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آیت اس سے پہلے والی آیات کی تسلسل میں ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ اب یہاں فیصلہ سنایا جا رہا ہے، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، نہ کر سکتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر، یہ قرآن کا معجزہ ہونے کی قطعی دلیل ہے کہ دشمن بھی اس جیسی ایک صورت نہ لا سکے۔ جہنم کی ہولناک، جہنم کے بارے میں وقودها الناس والحجارۃ، ابن کثیر فرماتے ہیں انسان خود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پتھر سے مراد وہ بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، یا جہنم کے خاص پتھر، گندک وغیرہ۔ قرآن کی تائید، سورہ تحریم آیت نمبر 6، سورت نمبر 66، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انسان کی روح دی،
پھر جسم دیا ماں کے پیٹ میں، پھر اس کی حفاظت کی، پھر اس کو صحیح سلامت پیدا کیا، پھر اس کو ماں باپ کی حفاظت میں رکھا بلوغت تک، پھر دین کا علم دیا، دنیا کا علم دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تمام انسانوں اور جنوں، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَأُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اصل طور پہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مگر گناہ گار مسلمان بھی عارضی سزا پا سکتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ جہنم کی آگ ناقابل تصور حد تک شدید ہے۔ تمام اماموں کی رائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ جہنم سے بچنے کا اصل ذریعہ ایمان ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ، عمل کے بغیر ایمان ناقص ہے، اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے عمل ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، قرآن مجید کا چیلنج اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، جہنم کا ذکر انسانوں کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے دلوں میں جہنم کا خوف پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ ائمہ اہل بیت، امام علی رحمہ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں گناہ سے بچو تاکہ آخرت کی آگ سے بچو۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ، جہنم کی آگ صرف جسم نہیں بلکہ روح کو بھی جلاتی ہے۔ جہنم کی آگ جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی جلاتی ہے۔ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات۔ اردو ترجمہ، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نیک عمل کی دعوت کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر، ایمان پلس عمل جنت کا ذریعہ ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں۔ جنت کی نعمتیں، نہریں، پانی کی نہر، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پاک شراب کی نہریں۔ قرآن مجید میں سورہ محمد 47 نمبر سورت آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے پھلوں کی مشابہت، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھلوں کی شکل ایک جیسی ہوگی مگر ذائقے مختلف ہوں گے، ہر بار نئی لذت، ہر بار نئی لذت۔
جی بھیا. پاکیزہ بیویاں، ازواج مطہرات، مطلب ہر قسم کی ظاہری و باطنی نجاست سے پاک بیویاں ہوں گی، ہمیشہ کی زندگی، وہم فیہا خالدون، نہ موت، نہ بیماری، نہ غم. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل میں آئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، صرف عمل سے نہیں بلکہ رحمت سے ملتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، ایمان اور عمل دونوں لازم ہیں. امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ، جنت کی اصل نعمت اللہ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو دین کا علم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن ہمیں دو راستے سکھاتا ہے: جہنم کفر اور نافرمانی کا انجام، جنت ایمان اور نیک اعمال کا انجام. انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈرایا پھر خوشخبری دی. یہی قرآن کا انداز ہے. خوف پلس امید کامل ایمان. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما. آمین یا رب العالمین. درود شریف پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ سلامتی اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کے برابر. آمین ثم آمین. میرے مسلمان بھائیوں، اس درس کو، اس پیغام کو سنو، خود بھی عمل کرو، دوستوں، گھر والوں کو، بچوں کو، شہر والوں کو دعوت دو، بتاؤ، اور آخرت پوری روئے زمین کے مسلمانوں تک اور انسانوں تک یہ پیغام ضرور پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.